ان الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میرے محترم پیارے بھائیوں اور عزیز دوستو، نماز دین کا ستون ہے اور نماز باجماعت اس ستون کو مضبوط کرنے والی ایک بنیاد ہے۔ آج ہم بات کریں گے جماعت کی اہمیت اور اکیلے نماز پڑھنے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا فرق، اور یہ کہ ہم جماعت کو کیوں نظر انداز کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ آیت جماعت کے ساتھ نماز کی ترغیب دیتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلاۃ الجماعۃ افضل من صلاۃ الفرض، کہ اکیلے نماز پڑھنے سے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ب27 درجہ 27 درجے افضل ہے۔ ذرا سوچئے کہ ایک نماز اور 27 نمازوں کا ثواب، پھر بھی ہم جماعت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور جو لوگ باجماعت نماز کے لیے مسجد نہیں آتے، ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سخت الفاظ کے اندر وعید فرمائی۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ میں حکم دوں کہ نماز کو کھڑا کیا جائے اور ان لوگوں کے گھروں کو جلا دوں جو جماعت کے لیے مسجد نہیں آتے۔ یہ حدیث دلیل ہے کہ بلا عذر جماعت چھوڑنا کوئی چھوٹی بات نہیں۔ اور اس پر ایک اور حدیث سماعت فرما لیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سمع النداء فلم یأتہ فلا صلاۃ لہ الا من عذر، جو بندہ اذان کی آواز سنے اور نماز کے لیے مسجد نہ آئے اس کی کوئی نماز نہیں۔ یعنی اگر اس کی جماعت رہ گئی ہے اور بعد میں وہ جتنا مرضی پڑھتا رہے، اس کی نماز اللہ کے ہاں کوئی ویلیو نہیں رکھتی، الا من عذر، سوائے عذر کے۔ اور عذر علماء نے جو بیان کیا ہے وہ یہی ہے کہ 3 اہم بنیادی چیزیں عذر ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ بعد جماعت نماز کے وقت ایک انسان سویا ہوا ہے اور جماعت گزر گئی ہے، تو اس عذر کے پیش نظر جب وہ اٹھے، وہ اگر بغیر جماعت کے بھی نماز پڑھ لے گا تو انشاءاللہ اللہ کے ہاں وہ قابل قبول ہوگی۔ دوسرا عذر یہ ہے کہ جماعت کے وقت آپ بے ہوش ہو گئے ہیں، اور جب آپ ہوش میں آئے تو اس وقت جماعت کا وقت گزر چکا تھا یا جماعت ہو چکی تھی، آپ پھر بھی نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی نماز قابل قبول ہوگی۔ اور تیسرا عذر یہ ہے کہ آپ جماعت کے وقت بھول گئے ہیں اور وہ جماعت گزر چکی ہے، بعد میں جب آپ کو یاد آیا آپ نے اکیلے نے نماز پڑھ لی، تو آپ کا یہ عذر اللہ کے ہاں قابل قبول ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بہانے ہیں، کپڑے صحیح نہیں تھے، رشتہ دار آئے ہوئے تھے، دکان پر کسٹمر زیادہ تھے، دکان پر تھا کوئی نہیں، فلاں جتنے بہانے ہیں، ان بہانوں کو آپ اللہ کے ہاں عذر کے طور پر پیش نہیں کر سکتے۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیں کہ جماعت صرف نماز نہیں بلکہ یہ امت کی تربیت ہے۔ سب امیر و غریب ایک صف میں ہوتے ہیں، کوئی آگے کوئی پیچھے نہیں، دلوں میں محبت ہوتی ہے، باہمی پہچان ہوتی ہے، اور امت میں اتحاد پیدا ہوتا ہے۔ اور مسجد میں ملنے والا مسلمان کل کسی مشکل میں آپ کے کام بھی آ سکتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کن لوگوں کے لیے جماعت لازم ہے؟ ہر عاقل بالغ مرد اور وہ بندہ جو مسجد تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہے، اس کو باجماعت نماز پڑھنی چاہیے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نابینا صحابی تشریف لائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں گھر میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ اور یہ سوال صرف انہوں نے ایسے نہیں کر لیا تھا بلکہ 7 عذر پیش کیے تھے، اور 7 عذر پیش کرنے کے بعد پوچھا 7 عذر کیا ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو میں نابینا ہوں، دوسرا میں بوڑھا ہو چکا ہوں، تیسرا میں کمزور ہو چکا ہوں، ہڈیوں کے اندر اتنی جان نہیں ہے، چوتھا گھر مسجد سے دور ہے، پانچواں راستہ کیڑوں مکوڑوں والا ہے، چھٹا راستہ دشوار ہے، اور ساتواں مجھے لے کر آنے والا بھی کوئی نہیں، کیا میں گھر میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جو نرمی کی انتہاؤں کو پہنچے ہوئے تھے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہاں تم گھر میں نماز پڑھ سکتے ہو۔ لیکن جب تھوڑی ہی لاٹھی ٹیکتے وہ دور گئے تو دوسرے صحابی کو بھیجا کہ ان کو بلا کر لاؤ۔ بلا کر لائے گئے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا جس گھر میں تم رہتے ہو وہاں اذان کی آواز سنتے ہو؟ جی ہاں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میں وہاں پر اذان کی آواز سنتا ہوں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پھر تم کو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آنا ہی پڑے گا۔ آج ہم کہتے ہیں وقت نہیں ہے، نیند آ رہی ہے، دکان بند ہو جائے گی، مگر یاد رکھیے نماز رزق کے ساتھ نہیں بلکہ رزق نماز کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اور جماعت چھوڑنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، بلکہ جماعت چھوڑنے سے دل کے اندر سختی پیدا ہوتی ہے، ایمان کے اندر کمزوری آتی ہے، اور مسجد کے ساتھ تعلق ختم ہو جاتا ہے، اور انسان شیطان کا آسان شکار ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اکیلا آدمی شیطان کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ آج نیت کریں، فجر کی نماز سے شروع کریں، کم از کم دن میں ایک وقت بچوں کو ساتھ لے کر مسجد ضرور جائیں اور آہستہ آہستہ روزانہ کی بنیاد پر بڑھاتے چلے جائیں اور مسجد کو اپنا مرکز بنائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کی قدر عطا فرمائے، ہمیں مسجدوں کا عاشق بنائے اور ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادات اور نمازوں کو قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔